9/4/2026 ہے تقابل ادیان میں ہم نے پرسوں پڑھا تھا. یہ دو تین دن تک بارش تھی، سگنل کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نہ پڑھ سکیں. آج ہم شروع کر لیتے ہیں. یہ جو یہاں سے مذہبی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ابھی ہم آج ہندو محمد کو ہم نے ختم کیا تھا، آج ہم بدھ مت کو وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ بدھ مت یہ مذہب کب شروع ہوا تھا، ان کی بنیادی عقائد کیا تھے، اور اس طرح ان کی مقدس جو کتابیں ہیں وہ کیا تھے، وہ ہم پڑھیں گے آج. تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بدھ مذہب. ٹھیک ہے، گوتم بدھ کے حالات زندگی. پہلے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہندوستان میں آج سے یعنی 2600 سال قبل سلطنت مگدھا کا بول بالا تھا، اور یہ سلطنت موجودہ جنوب بہار سے لے کر گنگا کی جنوب میں ندی شوما تک وہ پھیلی ہوئی تھی. یہ تو ان کا وہ پس منظر ہے اور وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کہاں سے یہ پیدا ہوا اور کہاں اس کی ماں باپ وغیرہ کا نام کیا تھا، ان کی مذہبی عقائد وغیرہ وہ کیا تھے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس دارالحکومت میں راج گریہا تا، شمال میں لچوی اور شمال مغرب میں کوشلو اور جنوب میں کاشیوں کی حکومت قائم تھی. یہ تو ان کا وہ حدود جو اربع ہیں وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں مہاراجا شدو دہن شاکیوں پر حکمران تھا. شدو دہن اور یہ اس گوتم بدھ کا جو ہے نا وہ باپ بھی ہے. ٹھیک ہے، جس نے کھولی مہاراج کی 2 لڑکیوں سے شادی کر لی تھی، اور اس طرح شادی کے بعد ان کی جو بیوی تھی وہ حاملہ ہو گئی، اور ان سے ایک بیٹا جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا بعد میں، جس کو گوتم بدھ وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گوتم بدھ کے نام سے اس کو لوگ پکارتے ہیں. گوتم بدھ کی جو پیدائش ہے نا وہ 568 قبل مسیح میں شمالی ہند کے علاقے نیپال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیپال آج کل ایک ملک ہے، وہاں پر اس کی پیدائش وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام مایا تھا، اور والدین اس کا نام صدارت وہ رکھا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو خاندانی نام تھا نا وہ گوتم تھا. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ کہ 35 سال کی عمر پہ اس کو نروان بھی حاصل ہوا تھا. نروان میں آپ کو بتا دوں کہ نروان کیا ہوتا ہے. نروان اصل میں نجات کو کہا جاتا ہے، یہ دکھ و آسائش اور آلام سے نجات کو کیا کہا جاتا ہے، نروان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نروان کے لیے انہوں نے چلے کاٹے تھے، اور ان کے لیے کیا کیا جو ہے نا وہ تکالیف انہوں نے وہ برداشت کی تھی. انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر وہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے نا گوتم بدھ انسانی زندگی کی 3 مرحلے انہوں نے دیکھی. ان کے حالات جو ہے نا وہ کیسے بدلے اور کس طرح انہوں نے یعنی کہ دنیاوی جو زندگی عیش و عشرت ان کو خیر آباد کیا اور راہبانہ زندگی اختیار کی. 3 ایسی چیزیں انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں وہ تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مختلف تاریخی حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ گوتم بدھ اپنے خادم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا. اس وقت وہ 19 سال کے پیٹے میں تھا، یعنی کہ عمر میں تھا. راستے میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا. اب یہ وہ حالات ہیں نا جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. بوڑھا شخص نظر آیا جو اپنے چہرے سے ہی انتہائی غریب، مسکین اور کمزور نظر آ رہا تھا. اس کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار تھا. کچھ دور اور چل کر اس سے ایک اور بوڑھا کمزور اور بیمار شخص جو ہے نا وہ ملا. ٹھیک ہے، اور جو بیماری کی وجہ سے بہت لاغر ہو چکا تھا، اور اس کے لیے چند قدم اٹھانا بھی 2 بر رہے تھے، اور وہ لڑکڑاتے قدموں سے چل رہا تھا. کچھ دور اور چلنے کے بعد اسے ایک جنازہ دکھائی دیا جسے لوگ قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے. اسی اثنا میں اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی کائنات کا تصور ابھرتا تھا. گوتم بدھ جب گھر واپس پہنچا تو اس کے دل میں طرح طرح کے افکار و خیالات آئے. یعنی مطلب یہ کہ جو انسانی زندگی کی 3 مرحلے میں سب بڑھاپا انہوں نے دیکھا، بیماری انہوں نے دیکھی، اور موت انہوں نے پھر وہ دیکھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اور پھر جو ایک نورانی چہرے والے ایک درویش کو انہوں نے جو ہے نا وہ دیکھا، جس کی چہرے سے سکون اور اطمینان وہ ٹپک رہا تھا. تو گوتم بدھ ان تمام امور پر پھر غور و فکر وہ کرنے لگا،
اور جو دنیا کی محبت تھی اس سے ان کا دل جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ دنیا کی جو محبت تھی نا وہ ان کے دل سے نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ حقیقی زندگی یہ نہیں ہے جس میں ہم یہ جی رہے ہیں، بلکہ یہ ایک دارالامتحان ہے، اور یہیں سے انہوں نے راہبانہ زندگی وہ اختیار وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں نا کہ جو فائدہ میں دیکھ کے تاریخ اور اجاز کی تذکرے سے یہ بات گوتم بدھ کی عمر کی 19 سال میں پیش آنا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تاریخ اس کا ثبوت مشکوک ہی نہیں بلکہ نادرست بھی ہے، کیونکہ اتنی بات تو مسلم ہے کہ گوتم بدھ کی شادی 16 یا 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا جو کتاب ہے نا اس کے مصنف لیوس مور، وہ لکھتا ہے کہ شادی کے بعد 10 سال تک گوتم بدھ اپنی بیوی کے ساتھ دنیاوی آرام و راحت سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس اعتبار سے اس کی دنیاوی تعلقات اور آسائشوں کو ترک کر کے راہبانہ زندگی اختیار کرنے کی عمر کم از کم وہ 26 یا 28 سال وہ بنتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ راہبانہ زندگی کا نقطۂ آغاز، یعنی کب سے انہوں نے راہبانہ زندگی کا نقطۂ آغاز کیا تھا، کہاں سے وہ شروع ہوا، یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گوتم بدھ کی شادی یشودھرا نامی راجکماری سے وہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ان کے نام بھی رکھتے، اس کا اپنا نام صدارت تھا، خاندانی نام گوتم تھا، چائے نام میں شاکیامنی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام شدودہن تھا، بیوی کا نام یشودھرا تھی، اور والدہ کا نام مایا تھا، اور اس طرح اس کا ایک بیٹا جو پیدا اس کا نام راہول تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کی یہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، اس کا نام راہول اس نے رکھا۔ جس وقت گوتم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اس وقت وہ ایک ندی کے کنارے بیٹا اپنے خیالات میں گم تھا۔ واپس ہوا تو اس پر پھولوں اور مبارکبادوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن گوتم کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ان تمام تکلفات سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر چکا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رات کے وقت وہ اپنی بیوی کی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ خوشبودار چراغوں سے جگمگا رہا تھا، اور اس کی بیوی چاروں طرف سے پھولوں میں گری ہوئی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ گوتم بدھ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کر لے، لیکن وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں بچے کی ماں کی آنکھ نہ کھل جائے اور اس کی گزارشات اس کے دل کو ہلا کر اس کے مقصد میں رکاوٹ وہ نہ بن جائے۔ یہی سوچ کر کچھ دیر وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، پھر ان میں الوداعی نگاہ ڈال کر گھر سے نکل گیا اور راج گڑھی کی طرف وہ روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب راج گڑھی یہ ایک جگہ تھی پہاڑوں میں، اور وہاں پر انہوں نے وہ جو نا وہ کچھ لوگوں سے ملا، کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ تھے، لیکن اس کو ان سے تسلی نہیں ہوئی۔ بعد میں یہ کہیں اور جو چلا گیا، وہاں پر ان کو کچھ بزرگ ایسے ملے جن سے انہوں نے جو ہے نا وہ بیعت کر لی، اور وہاں پر راہبانہ زندگی انہوں نے وہ اختیار کر لی، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں جو ہے نا وہ تبدیلی وہ یہاں سے وہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو گوتم بدھ تھا نا، گوتم بدھ یہ 21 سال تک اپنے مذہب کی تبلیغ میں سرگرمی کے ساتھ وہ کام کرتا رہا، اور جب اس کی عمر تقریباً 44 سال کی ہوئی تو وہ گرگس کی قلعے میں آیا، اور 45ویں سال جو ہے نا وہ یہاں پر وہ رہا، اور پھر یعنی سخت بیمار ہو گیا، اور اس کی حالت پھر بگڑنے لگی، اور پھر جب حالت ان کی بگڑنا شروع ہوئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنی تجہیز و تکفین وغیرہ کے متعلق کچھ نصیحت ہی کی، اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اے درویشو، یاد رکھو کہ دنیا کی کل اشیاء پر فنا آنے والی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے جذبات پر فتح پا کر حقیقی نجات کو حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ پھر 80 سال کی عمر میں 488 قبل مسیح میں جو ہے نا وہ نارا کے مقام پر انتقال وہ کر گیا، اور وہاں پر اس کی پھر وہ دفن بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ گوتم بدھ سے متعلق ان کی ابتدائی حالات تھے، بدھ مذہب کی تعلیمات ہیں، تو ان کی یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ ان کے کچھ جو سرگرم مراقبے ہیں، 4 بلیغ کوششیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح ان کے علاوہ نروان حاصل کرنے کا طریقہ وہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کی جو مذہبی کتابیں ہیں اور ان کے مصنفین وغیرہ ہیں، ان کے جو خطبات ہیں وہ انشاءاللہ وہ کل وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ کل ہم نے علم میراث کو ختم کیا تھا، تو آج ان کی جگہ پر ہم ابھی شروع کرنے والے ہیں اصول حدیث، یہ اصول فقہ کو ہم جو ہے نا وہ شروع وہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔